بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں ایک اور قسط لے کر اپنی ڈینجرس کانسیپٹ سیریز کی۔ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ایک تصور ہے کہ غربت کا خاتمہ ظاہر ہے ہم سب سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ غربت کس بری طرح سے اس وقت اس امت کو بلکہ پوری دنیا کو ایک دیمک کی طرح کھا رہی ہے، اور جو ترقی بڑھ رہی ہے یہ چیز اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ کے پاس غریبوں کی تعداد، چاہے وہ لنگر خانوں میں جا کر کھانا کھانے والے ہیں، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں، میں اکثر شیئر کرتا ہوں کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر لنگر خانوں میں کھانا کھانے والوں کی تعداد تقریباً 11% ان کی آبادی ہے، جو کہ 38 ملین لوگ بنتے ہیں۔ وہ ایک پروگرام ہے سنیپ کے نام سے، سپلیمنٹل نیوٹریشنل اسسٹنس پروگرام سنیپ، اس میں تقریباً اتنے لوگ ہیں۔ اور ٹھیک ہے، انہوں نے ایک خوبصورت سا نام دے دیے، اور کبھی اس کو فوڈ سٹیمپس کہتے ہیں اور کبھی کچھ اور، لیکن بیسک بات یہ ہے کہ لوگوں کا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے اپنی کمائی سے، تو حکومت ان کو کسی طریقے سے پیسے دیتی ہے، ٹکٹ دیتی ہے، راشن دیتی ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ تو یہ مسئلہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جو مسکنسیپشن ہے، جو خطرناک بات ہے، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں، اور آپ کو بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس کا حل چیریٹی ہے، اس کا حل صدقہ و خیرات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ جتنا صدقہ خیرات کر لیں، جو بھوک نظام کی لگائی ہوئی ہے اس کو صدقہ اور خیرات ہرگز ختم نہیں کر سکتا۔ اور آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ نظام نے بھوک لگائی ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور یہ سمجھنا انٹرسٹنگلی ہمیں پش کرے گا اس ڈائریکشن میں کہ ہم اسلام کو ایز اے سسٹم سمجھیں، ہم اسلام کو ایک دین کے طور پہ سمجھیں۔ جب ہماری سمجھ اسلام کی ایز اے دین بن جائے گی تو ہمیں بہت آسانی سے تمام ایسے جو علاج ہیں، جو کہ اصل میں علاج ہیں علامات کے، سمٹمز کے، نہ کہ بیماری کے، تو ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہ بھی غربت بھی اس نظام کی ایک علامت ہے۔ جب تک یہ نظام ہے غربت رہے گی۔ یہ نظام، یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، جو کہ ہمارے ملکوں میں بھی بالکل اسی طرح نافذ ہے جس طرح کے سے امریکہ میں اور جرمنی میں اور برطانیہ میں ہے، تو جب تک یہ نظام رہے گا ہماری بھوک نہیں ختم ہونے والی، ہماری غربت نہیں ختم ہونے والی۔ آپ دیں ضرور، میں آپ کو منع نہیں کر رہا خیر کے کام سے، لیکن آپ یہ سمجھ کے نہ دیں کہ میرے ان 5، 10، 100، 1000 لاکھ روپے دینے سے میں اس مسئلے کا قلع کما کر رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، آپ نہیں کر رہے۔ آپ اپنے لیے انڈیویجولی ضرور ثواب کما رہے ہیں، اللہ آپ سے اس کو قبول کرے، لیکن آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ پھر ہی آپ کو سوچ آئے گی کہ پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور پھر ہی آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، اور پھر ہی آپ اپنے گریبان کو، اپنی گردن کو بچا سکیں گے قیامت کے دن، کیونکہ آپ نے بھی پھر کنٹریبیوٹ کیا ہوگا اس حل کی طرف جو کہ اصل میں غربت کو اور باقی تمام علامات کو ختم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں، میں یہ بات مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس دروازے سے گھر میں غربت داخل ہوتی ہے، اس دروازے سے ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ تو یس، اٹ از ڈینجرس، یہ مشکل میں ہے۔ جو لوگ ہمارے بہن بھائی اس وقت غربت میں ہیں، ان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے، اور ہمارے اوپر انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس نظام کو ختم کریں جو کہ یہ غربت کریٹ کر رہا ہے، جو کہ یہ ظلم کریٹ کر رہا ہے، یہ تقسیم کریٹ کر رہا ہے، یہ ڈویژن امیر اور غریب کی بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اس نظام کو لے کر آئیں جو عدل والا نظام ہے، اور جو معاشی عدل اور استحکام لے کر آئے گا۔ تو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اسلام کے اکنامک سسٹم کے حوالے سے نا ایک، آپ سمجھے، ایک مقصدیت بیان کرتے ہیں کہ کام کیا ہے اصل میں۔ یہ پوری کی پوری جو اقتصاد ہے، اس کا کیا کام ہے، اکانومی، اسلام کا جو اکنامک پرپز ہے، اگر اس کا کوئی اکنامک پرپز ہے تو وہ کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الحشر کی 7ویں آیت میں فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں، اغنیاء، تمہارے مالداروں کے درمیان گردش کرنے والی نہ ہو جائے۔
یعنی آپ کو بتایا کہ اکنامک سسٹم یہ انشور کرے گا آپ کے قانون، آپ کے قاعدے، آپ کی پالیسیز، میں بھی آپ کو بتاؤں گا وہ کون سی پالیسیز ہیں اور کیسے کریں گی، وہ یہ انشور کریں گی کہ ایک خاص سچویشن نہ بن جائے، اور وہ سچویشن یہ کہ امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر۔ اب پہلے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ چلیں پاکستان کے بارے میں آپ جس کو فکس کرنا چاہتے ہیں چیریٹی کے ذریعے، تو پاکستان تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہی مسئلہ ہے۔ ذرا دنیا کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر سال آکسفیم ایک ویسٹرن NGO ہے اور وہ ایک رپورٹ نکالتی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر وہ بتاتی ہے بالخصوص کہ دولت کی جو سرکولیشن ہے اور سٹیگنیشن ہے، اور کیا دولت کس طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں میں ایکیومولیٹ ہو رہی ہے، کیا ٹرینڈز ہیں۔ اس سال کی رپورٹ 20 جنوری کو ریلیز ہوئی۔ یہ پچھلے سال کی رپورٹ جو پچھلے سال کے ڈیٹے پہ تھی، وہ اس سال 20 جنوری کو ریلیز ہوئی۔ اس رپورٹ کی فائنڈنگز کے مطابق دنیا کے اندر 3000 سے کم، 2700 کے آس پاس آپ کے بلینئرز ہیں۔ اتنی کم تعداد ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ بلینئرز جو ہیں یہ کس طریقے سے دنیا کی دولت پہ قابض ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی دولت میں پچھلے ایک سال میں $2 ٹریلین، 2000 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے صرف ایک سال کے اندر، اور ان کی مجموعی دولت 13 ٹریلین سے 15 ٹریلین ہو گئی ہے ان چند ہزار لوگوں کی۔ اب آپ ذرا سوچیں، میں نے ایک حساب لگایا کہ اگر ان بلینئرز کی، ان 3000 سے کم بلینئرز کی دولت کے اوپر 2.5% ٹیکس، زکوٰۃ 2.5% ہم جانتے ہیں، خالی 2.5% ٹیکس لگایا جائے، آپ کو پتہ ہے 1 ٹریلین کے قریب آپ کو مل جائیں گے پیسے، جس سے کہ آپ تقریباً 1 بلین کے قریب غریب لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ یہ طاقت ہے نظام کی، اگر نظام موجود ہو تو۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، یہ جو ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے، ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چند لوگ جو ہے نا امیر سے امیر تر، ہم ان خاندانوں کا، ان 70-80 خاندانوں کا کب سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں UN بتاتا ہے کہ اس ملک کے اندر پالیسیز ایسی ہیں کہ بلینز آف ڈالرز آپ کے امیروں کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ آپ کے بجٹ کے قریب رقم تو اصل میں آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ اور پھر امت نے دیکھ بھی لیا، امت کو پتہ چلا جب یہ IPPs کا سارا چکر کھلا تو پتہ چلا کہ آپ کو تو کیپیسٹی پیمنٹس ہو رہی ہیں، یعنی آپ کا کانٹریکٹ ایسا ہے کہ آپ بجلی نہ بنانے کے بھی پیسے لے رہے ہیں، اور وہ بھی بلینز آف روپیز تھے۔ تو ہمیں کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ لیکن میں آپ کو 5 چیزوں کے ذریعے موٹا سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہے یہ ٹاکسک ہے، TOXIC، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو کیسے لوٹتا ہے۔ یہ آپ کو T کے ذریعے لوٹتا ہے، ٹیکسیشن اس نظام کے اندر ہوتی ہے ریگریسو اور انڈائریکٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ غریب سے بھی لے رہے ہیں، آپ انکم کے اوپر لے رہے ہیں، نہ کہ جمع شدہ مال کے اوپر، ایسٹس کے اوپر، نصاب کے اوپر، اور آپ انڈائریکٹلی لے رہے ہیں، یعنی آپ بیوہ سے بھی لے رہے ہیں، آپ کسی نے جا کے دوائی خریدی، دودھ خریدا، اس سے بھی لے رہے ہیں، کسی نے اس مہنگائی سے تنگ آ کر اگر خدا نخواستہ خودکشی کے لیے کوئی زہر خریدا یا رسی خریدی تو آپ نے آخری چیز اس رسی اور اس زہر کے اوپر ٹیکس خریدا، آپ نے اس سے ٹیکس لیا۔ تو یہ ٹاکسک ہے۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی کلیئر، جو کہ ہمیں کہتی ہے لا يدخل الجنہ صاحب مکس، کہ جس کسی نے غیر شرعی ٹیکس اکٹھے کیے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے اونرشپ رائٹس، ٹاکسک میں جو ہے، اس نظام کے اونرشپ رائٹس آپ کو اجازت دیتے ہیں، انسانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کے مالک بن جائیں، وہ پورے علاقوں کے تیل کے مالک بن جائیں، جیسے کہ آج سعودی شاہ خاندان ہے، وہ پورے علاقوں کی گیس کے مالک بن جائیں، جیسے کہ آج بگٹی خاندان ہے۔ اور دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑی وجہ، ایک روٹ کاز اس میں اس نظام کی ناانصافی ہے۔ جب لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں ملیں گے، ان کے اوپر ایک غلط نظام مسلط کر دیا جائے گا، ان کے حقوق پامال ہوں گے، تو پھر وہ مجبور ہو جائیں گے ریوولٹ کرنے میں۔ میں ان کو سراہ نہیں رہا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ
ان لوگوں کے ساتھ اس زیادتی کا بھی نتیجہ ہے جو نظام ان کے ساتھ کر رہا ہے. تو اونرشپ رائٹس جو ہیں اسلام کے اندر، رسول وسلم کی حدیث ہے، وہ کہتی ہے المسلمون شرک فی ثلاث الماء والکلا والنار. مسلمان 3 چیزوں میں شریک ہیں، پانیوں میں، چراگاہوں میں اور آگ میں. اور آگ مفسرین بتاتے ہیں یہ انرجی ریسورسز کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر بجلی بھی آتی ہے. تو آج ہمیں بجلی کو بھی پرائیویٹائز کیا، تیل کو بھی پرائیویٹائز کیا، گیس کو بھی پرائیویٹائز کیا، اور امت کو ان چند مالکوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ ہم سے اس کے عوض میں ٹیکس بھی لے رہے ہیں، قیمت بھی لے رہے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں. تو ہم، اور وہ سب ہمارے سامنے آئی پی پیز کے اسکینڈل کی وجہ سے کھل کر آ گیا. پھر اس کے بعد ٹاکسک میں ایکس ہے، جو کہ ایکسچینج ریٹ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یعنی آپ کی جو کرنسی ہے، یہ جو چڑھتی اور گرتی آپ کی کرنسی ہے، جو کہ ایک دم سے ڈالر کے مقابلے میں راتوں رات آدھی کے اوپر آ کر رہ گئی. یعنی ہماری جیبوں میں سے، ہمارے مال میں سے آدھے لوٹ لیا گیا. کیسے لوٹ لیا گیا؟ کیونکہ کرنسی گر گئی جی. کیوں گری؟ اس لیے گری کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے بڑا کلیئر کہ آپ نے جو کرنسی ہے وہ صرف سونے اور چاندی کی شکل میں ہوگی. اللہ نے جتنے بھی احکام بتائے ہیں کرنسی کے، جہاں بھی کوئی نصاب بتایا ہے اس کو سونے اور چاندی میں بتایا، جو کہ ہمیں یہ بات لازم کرتا ہے کہ ہماری کرنسی سونے اور چاندی میں ہو. اور جب یہ ہوگی، اور جب یہ ہوتی تھی، تو پوری دنیا میں تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار 1945 تک ایسے ہی چلتا آ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد بھی تقریباً 35-36 سال اسی طریقے سے چلتا آ رہا تھا، جب 25-26 سال، جب کہ امریکہ نے ذمہ داری لی کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ بیکڈ بائی گولڈ ہوگی. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یونیلیٹرلی اس قصے کو 1971 میں ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایک نئی انفلیشن کا زمانہ شروع ہوا جو کہ ہمارے لیے تو آج تک نہیں رکا ہے. پھر اس کے بعد آئی جو ہے وہ اٹ اسٹینڈس فار انٹرسٹ. ہم جانتے ہیں کہ سود نے کس قدر نقصان برپا کیا ہے. ہم تقریباً اپنا جو بجٹ کا جو حصہ ہماری ریونیوز کا ہے، جو ہماری ملک کی ٹوٹل ٹیکس، غلط صحیح ٹیکس لگا کے جو ہم کماتے ہیں، تقریباً وہ سارے کا سارا ہم سود میں ادا کر دیتے ہیں. ڈیٹ سروسنگ کے نام پہ ایک اچھا سا لفظ اس کو دیا، ہم سود میں ادا کرتے ہیں. آپ ضرور چیک کیجئے گا، تقریباً 90% کے قریب بنتا ہے، یعنی ہمارے ریونیوز کا 90%. اور پھر جب یہ سارا مدر دے دیتے ہیں تو بجٹ ہم کیسے چلاتے ہیں، مینج کیسے کرتے ہیں؟ پھر اس کے لیے ہم اتنا ہی قرض لیتے ہیں دوبارہ سے، اور ہم اس ایک ڈیٹ ٹریپ، اس ایک ڈیتھ سپائرل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور آخری چیز سی ہے، جو کہ کمپنی سٹرکچرز کے لیے ہے. تو اس استعماری نظام نے بہت سارے ایسے کمپنی سٹرکچرز انٹروڈیوس کرائے جس کے اندر کمپنی ایک الگ اینٹیٹی بن جاتی ہے، اور مالک اپنی چوری، اپنے جو اس نے لوٹا ہے اس کو چھپا سکتا ہے، اور اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور وہ کہتا ہے جی یہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی، یہ کمپنی ایک اینٹیٹی ہے، بینکرپٹ ہو گئی، آپ اس سے لے لیں جو لے سکتے ہیں. آپ جاتے ہیں کمپنی کے پاس، کمپنی کے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے نا اسی طریقے سے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک ماڈل انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ اسٹاک بیسڈ کمپنیز کا، کہ آپ جو ہے نا جس کو چاہیں اپنی کمپنی کے حصے بیچ رہے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ لگی ہوئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ریسنٹ سالوں میں تقریباً جتنے بلینئرز بنے ہیں وہ اسی کی وجہ سے بنے ہیں. تو یہ بھی ایک جائز کمپنی سٹرکچر اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو نظام کی وجہ سے غربت پھیل رہی ہے، اس کو میں اور آپ صدقہ اور خیرات دے کر حل نہیں کر سکتے. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈسکریج کر رہا ہوں صدقہ خیرات کرنے سے، نہیں، بلکہ ضرور کیجئے، زیادہ کیجئے. اس مہینے میں تو بالخصوص کیجئے. یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم سب اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں. لیکن خدا را اپنے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ لائیے کہ ایسا کرنے سے آپ اس مسئلے کو حل کر لیں گے. آپ اس مسئلے کو کم بھی نہیں کر سکتے. اصل میں یہ مسئلہ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہ صرف اور صرف اس نظام کو ختم کر کے واپس اسلام کا نظام جب لائیں گے تو انشاءاللہ تب جا کر یہ غربت ختم ہوگی اور یہ بھوک مٹے گی. جزاک اللہ.